बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन वैसे कासिम का तो अल्लाह का ज़ुकान शाबिदी में अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है तो मारा लातों को फादा मैं जब लाद लातों को नहीं लाद है शुरू करता हूं चला से सुबह का लो काम में रहना मेरे साथ साथ जल्दी से मैं चैनल को सब्सक्राइब रखो घंटी का फोन को दबाना ना भूलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत हूँ, आपकी खैरियत खुदावन शरीफ से नेक रूप चाहता हूँ। सदा को शवा पूरी तरह को शफादा फरमाए जब औलाद अल्लाह ताला नेक सलाह औलाद दे जो ना कह दे अल्लाह ताला उनके कर्ज माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। शेयर करते हैं जी हम सुबह तक लोग तो रहना हमारे साथ। माशाल्लाह जी हम आए जी खेतों में बकरियों का घास निकालने के लिए। तो ज़ुबैर ख़ान जो है ना जी घास निकाल रहा है बकरियों के लिए कपास से। जो कपास के अल्लाह की तरफ से कपास में घास होता है ना जी खेतों में, तो वो निकाल के लेके जाते हैं जी, बकरियों को चारा डालते हैं। तो रात वाला जो घास रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया बकरियों को। अब नया घास जो है ना जी वो लेके जा रहे हैं, तो वो बकरियों को डालेंगे, बकरियां भी खाएंगी। हमारी बकरियां भूखी हैं। तो क्योंकि 2-3 दिन जो है ना जी फौतकी वाला घर था, जिस घर में जी मैयत होती है तो फिर आना जाना होता है जी, तो फिर जो है ना जी घास थोड़ा सा डालते थे, ज़्यादा नहीं डालते थे। अब जो है ना जी फिर थोड़ा टाइम मिला है, मेहमान भी जो आ जाते हैं तो वो फातिहा खानी के लिए हमारे घर पे आ जाते हैं, तो अपने घर का काम भी तो करना होता है। और इधर आदिल भी निकाल रहा है जी घास। हाँ निकाल लो बेटा। आदिल जी घास निकाल रहे हैं वो छोटी मेमी के लिए। छोटी मेमी जो है ना जी ये कहता है वो मेरी है निकड़ी छोटी, तो उसके लिए जी चारा ये निकालता है। बहुत मुश्किल से वो निकाल रहा है जी माशाल्लाह। और बहुत बच्चा चलाक है जी, मौत हमें बहुत प्यारा लगता है जी। अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, अल्लाह इसको खुशियाँ दे, अल्लाह इसको आबाद रखे। मतलब है कि घर का कोई भी काम होता है आदिल जो है ना जी हमारे साथ मतलब ही रहता है। रात को मेरे साथ ही सोता है, कभी उमैर के साथ सो जाता है, फिर बातें सुनाता है मीठी मीठी, तो दिल खुश हो जाता है जी। रात ये कह रहा था कि मेरी दादी जो है जी अल्लाह ताला के पास चली गई है, जैसे मेरी नानी चली गई है, तो फिर ये तो वापस नहीं आएगी, तो फिर हम उसको कैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा बेटा आप जब हम जाएंगे अल्लाह के पास तो फिर हम भी उसको मिल लेंगे। तो फिर वो बच्चा कह रहा था अच्छा जी फिर अल्लाह के पास कब जाना होता है। मैंने कहा वो तो अल्लाह को पता है। ऐसे ऐसे बातें सवाल करता है बच्चा, मैं तुम्हें क्या बताऊं जी। आप जो है ना जी ज़ुबैर घास निकाल लो और इकट्ठा करके ले जाते हैं, बकरियों को चारा डालते हैं, ठीक है ना जी। बकरियां हमारी जी बहुत सारी भूखी हैं, तो उसको चारा डलेगा तो वो भी खाएंगी। हाँ तुम भी इधर इधर रख दिया करो बेटा। और जी कपास जो है ना जी माशाल्लाह आजकल जो है ना जी कपास तैयार होने वाली है। जैसे ये गुल खिला हुआ है जी, ये कपास मतलब है कि शुरू हो गई है। तो अगले महीने में जो है ना जी 1 तारीख को मतलब है कि रबीउल अव्वल के महीने में कपास की चुनाई जो है ना जी वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि टिंडे बड़े बड़े हो चुके हैं, अब टिंडे जो है ना जी वो खुल रहे हैं। जैसे गुल जो है ना जी खिड़ जाते हैं तो फिर जो है ना जी कपास उगना शुरू हो जाती है। तो ये देखो मैंने आपको दिखाया कि कितने गोबचे लगते हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना जी अब तड़ जाएंगे। इसमें जो है ना जी बहुत सारी कपास आएगी और कपास के बाद जो है ना जी चुनाई शुरू करेंगे जी। तो 6 महीने के बाद आती है जी फसल। अब फसल जो है ना जी माशाल्लाह तैयार हो चुका है, अगले महीने में इसकी सब चुनाई होगी जी इंशाअल्लाह ताला। ये मैंने आपको माहौल दिखाया खेतों का कि खेत हरे भरे कैसे हैं जी। माशाल्लाह जी बकरियों के चारा लेके आ गया जी ज़ुबैर ख़ान और आदिल, और बकरियों को जो है ना जी चारा डाल दिया माशाल्लाह। ये जो है ना जी हमारा वो बकरा था, बस वो 2-4 दिन के बाद जी वो ले जाएगा, जिसको हमने दिया है जी, बेच दिया है।
کیونکہ ہمارا کمرے کا کچھ کام رہتا تھا، اس لیے جو ہے نا جی وہ میں نے بھیج دیا۔ باقی جو ہے نا جی یہ چھوٹی بکری ہے جی، یہ چھوٹی میمی ہے، یہ بالکل سیم اپنی ماں پہ گئی ہے جی۔ اب رات کو جو ہے نا جی اس کو روٹی کھلاتے ہیں، تو پھر دن کو اس کو چارہ ڈالتے ہیں، تو ابھی جو ہے نا جی کچھ نہ کچھ اس کی طبیعت اچھی ہو گئی ہے، اللہ کرم کرے جی یہ بڑی ہو جائے تو یہ بھی اپنی ماں برابر ہو جائے گی، تو پھر جو ہے نا جی ہمیں کچھ فائدہ ملے گا، زیادہ ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو برکت ڈالے گا جی۔ نبی پاک کی نشانی ہے، رسم و رواج ہے، نبی پاک بھی بکریاں چراتا تھا، تو ہم بھی بکریاں رکھی ہوئی ہیں گھر میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برکت دے گا۔ یہ جی کمرہ جو ہے نا جی زبیر خان کا ہے، جیسے مطلب ہے کہ یہ بنایا ہے، سجایا ہے، میں نے آپ کو دکھایا ہے جی لک۔ یہ LCD جو رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اس کو لگوا دی تھی عمر اور زبیر کو، اور یہ سامان جو ہے نا جی بیگم صاحبہ کا لے کے آئے تھے، چادریں وغیرہ اس کی بنائی ہیں جی شہینہ نے، وہ بھی ڈال دیا اوپر جی۔ اب جو ہے نا جی یہ دیکھو کس طریقے ہم نے بنایا ہوا ہے، خوبصورت بیڈ کی طرح بنایا جی، چار پائی پہ، اور چادریں وغیرہ بچھائی ہوئی ہیں جی یہ گھر کے لیے۔ اور یہ رہا جی ہمارا کچھ سامان، اور اس میں جو ہے نا جی راشن وغیرہ رکھتے ہیں، جو راشن لے کے آئے تھے وہ اس میں ہے، وہ بھی چیک کرواتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا لے جاتے ہیں پھر تالا لگا دیتے ہیں۔ اور یہ رہی جی ہماری واشنگ مشین، اور یہ رہے تھے جی ہمارے گھر کے جو برتن وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جی، یہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں اور بعد میں رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ رہا جی عمیر خان کا کمرہ، یہ وہ کولر جو گرمی کو چلاتے تھے سولر پہ، وہی ہے، وہ چھوٹی سی بیٹری موٹر سائیکل کی، رات کو لائٹیں جلاتے ہیں۔ اور یہ رہے جی عمیر خان کی چارپائی، اور یہ ہے جی شہینہ کی چارپائی تھی جی، شہینہ ادھر جب سوتی تھی، پھر شہینہ کی شادی ہو گئی تو اس دن سے ٹوٹی پوٹی پڑی ہوئی تھی، میں شہر سے گیا تھا، اس کا وانڈ لے کے آیا، اس کو سیٹ مٹ کروایا جی، اس کمرے میں نے ڈالی، چلو جی کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اور تھوڑا سا میں نے اچار ڈالا تھا اس میں رکھا ہوا ہے جی۔ اور یہ عمیر خان کے کمرے کی سجاوٹ ہے جی، ابھی جو ہے نا جی یہ برتن وغیرہ لے کے آئیں گے، وہ بھی رکھیں گے، اور عمیر خان کے کپڑے یہ کھڑے ہوئے ہیں جی۔ اور یہ جی گھر کی ان کی پوزیشن ہے جی کیسی رہی۔ اور یہ رہا جی ہمارا فریج کھڑا ہوا جو ہم نے نیا لیا تھا، ہماری بہن نے جی ہمارے لیے بھجوایا تھا، اللہ اس کو خوشیاں دے، واشنگ مشین بھی بھجوائی تھی، یہ فریج بھی بھجوایا تھا ہمارے پاس، ہم بڑے خوش ہیں اور دعا دیتے جی بہن کے لیے، اللہ خوشیاں دے۔ اور کمرے کی وائرنگ وغیرہ دیکھو جی اس کی ہو چکی ہے، میں نے آپ کو لک چیک کروا دوں۔ اور پنکھا وغیرہ جی عمیر کا یہ لگا ہوا ہے جی، ادھر بیٹھتے ہیں ادھر بھی سوتے ہیں، عمیر خان اپنے کمرے میں ہوتا ہے، زبیر خان اپنے کمرے میں ہوتا ہے، تو میرا کمرہ جو ہے نا جی وہ ابھی تیار ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بن جائے گا جی۔ ابو جان چائے بنا لی؟ ابھی جی چائے بنا رہے ہیں، بس روٹیاں جو ہے نا جی ہماری تیار ہو چکی ہیں جی، وہ تو شہینہ نے بنا دی روٹی۔ اللہ بھلا کرے، تو پھر جو ہے نا جی ہم ابھی چائے تیار کر کے چینی ختم ایڈ کر دی ہے جی، اور ڈھکن لگاتے ہیں جی اس کا۔ یہ جی گھی والی روٹی ماشاءاللہ جی ساری بنائی ہے جی، یہ دیکھو جی شہینہ نے، اب جو چائے کے ساتھ یہ گھی والی روٹی سب بچے کھا لیں گے، جی، کیونکہ لوگ کہتے تو ہیں جی اب کیا کریں جی، ابھی تک دیکھو جی رابطہ نہیں، جی، اب جو ہے نا جی کیا کر سکتے ہیں۔ جی، اب شہینہ تو ابھی ان کی طبیعت اچھی نہیں تھی، وہ آئی تھی ہمارے گھر میں، اس کی دوائی وغیرہ کروائی ہے، ابھی 2-4 دنوں کے بعد تو وہ شہینہ اپنے گھر میں چلی جائے گی، جی، پھر جو ہے نا جی پھر ہمیں مصیبت آئے گی یہ کھانے بنانے میں اور یہ چیزیں کرنے میں، اس کا کوئی معیار نہیں ہے جی، کبھی آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتی، میں سوچتا ہوں کہ میں اب جو ہے نا کیا کروں۔
میرا اپنا دماغ جو ہے نا جو کام نہیں کرتا. خیر کہتا ہے ابو جان مجھے الگ نہیں کرو, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. جی اور وہ جو ہے نا جی اس کو ماں نے سمجھایا ہے, باپ نے سمجھایا ہے, میرے سامنے تو اس نے سمجھایا ہے. بعد میں پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے, وہ خاموش ہو کے بیٹھی رہتے. ابھی تک وہ جو ہے نا جی سوئی ہوئی ہے. ابھی جو ہے نا جی اب 8-9 کا ٹائم ہونے والا ہے, ابھی تک جو ہے نا جی اس کی آنکھ نہیں کھلی. تو ہمیں تو جی بچوں کو سکول بھیجنا ہے, ہمیں تو بہت سارے کام ہیں, تو ہم جی تو پھر مجبور ہو جاتے ہیں جی. پھر اذان کے ٹائم اٹھ کے آٹا بھی گوندنا پڑے گا, روٹی بھی بنانی پڑے گی, یہ سارا کام تو جو ہے مجھے کرنا پڑے گا. اب کیا کریں جی, اتنی پریشانی ہے, میں سوچتا رہتا ہوں کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے. اگر ڈانٹتے ہیں تو پھر ہماری بہن ناراض ہو جاتی ہے. پھر ایک بہن مر گئی ہے جی, اس کا انتقال ہو گیا. پھر باقی 2 بہنیں ہیں جی, پھر وہ اپنی بہن کے ساتھ جو ہے نا جی رشتہ داری کرنا جو ہے نا جی میں منع کروں گا. کوئی بھی بندہ ہے نا جی اپنے بھائی کی بچی اور اپنی بہن کی بچی کوئی بھی کبھی نہ لے, کیونکہ یہی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی کام کرے یا نہ کرے, اگر اس کو کچھ بولو تو بہن ناراض ہو گئی تھی, بہن کا بندہ ناراض ہو گیا تھی. اس کو یہ پتہ نہیں کہ گھر کا کیا کام ہے کیا نہیں ہے. وہ صبح آ کے دیکھے کہ ہمارا کیا حال ہے, کون روٹی پکا رہا ہے, کون چائے پکا رہا ہے, ہماری بیٹی سوئی ہوئی ہے. وہ تو اپنے گھر میں ہے نا, ان کو تو پتہ نہیں ہے. تو اب جو ہے نا جی اس کو برا بھلا بولو یا کوئی بات کرو تو وہ جو ہے نا جی ناراض ہو. پھر جو ہے نا جی کبھی آ جاتی ہے, ایک ٹائم آئی تو 2 ٹائم نہ آئی, تو 2 دن آئی تو 3 دن نہ آئی. پھر جو ہے نا جی اس کا یہی عادت سی ہو گئی. اب اس کی عادت کی جو ہے نا جی چینجنگ نہیں آتی. میں نے بڑا زور لگایا, میں نے بڑی کوشش کی. یہ تو جو ہے نا جی جب انسان کو بات نہیں کاٹتی تو اس کو گولی بھی مار دو تو وہ کچھ بھی اثر نہیں پڑے. جی ٹھیک ہے نا جی. اب جی ہمارے دیکھنے سننے والے جو ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں, جی اب دیکھو جی میں جو سالن پکاؤں گا یا روٹی بناؤں گا یا چائے بناؤں گا تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا جی سب لوگ جی کہ چائے کس نے بنائی ہے اور روٹی کس نے بنائی ہے. وہ مطلب ہے کہ اگر کوئی میسج یا کوئی بات کر دے کوئی, جی تو پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا شکوہ کیا ہے. جی شکوہ کرنے کی کیا بات ہے, وہ تو خود ہی دیکھ رہے ہیں نا جی. ابو جان چائے پکا رہا ہے, بچوں کو کھانا دے رہا ہے, سب کچھ تو وہی کر رہا ہے. تو رابعہ کہاں گئی؟ پھر میں اس کو جواب کیا دوں, میں پاگل ہوں یا وہ لوگ پاگل ہیں؟ جی اس سے کوئی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا, کوئی سمجھ نہیں ہوتا. کل ہماری بہن کا انتقال ہو گیا, میں کسی سے جھگڑا کروں, کسی سے بات کروں, اب میں کیا بولوں کسی سے؟ میں تو کسی سے کوئی بات نہیں بول سکتا. بس ان لوگوں سے اللہ ہی پوچھے گا. مگر انسان کے کام آتا ہے. عورت کا جو کام ہے وہ جن صبح اذان کے ٹائم اٹھ جائے, ناشتہ بنائے, جھاڑو لگائے, بسترے لپیٹ کے اندر رکھے, اپنے بکریوں کو چارہ ڈالے, اپنے گھر کا کام کاج کرے. جی یہ پتہ نہیں کون سی حساب کی لڑکی ہے. میرا تو دل کرتا ہے جی میں تو اس سے تنگ آ چکا ہوں, میرے گھر میں نہ آئے. بس میں تنگ آ چکا ہوں. 2-4 دن دیکھتا ہوں جی, اگر اس کی عادت صحیح ہوئی تو اچھی, نہیں عادت صحیح ہوتی تو پھر اپنی وہ پکائے کھائے, میں اپنا خود پکاؤں. ویسے بھی تو بدنام ہو چکے ہیں جی, میں خود پکاتا ہوں. پھر کیا ہوگا جی, پھر ہمیشہ کے لیے بناتے رہیں گے. کوئی بات نہیں, کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی. ایک ٹائم آتی ہے تو صبح نہیں آتی, صبح آتی ہے تو شام کو نہیں آتی, شام کو آتی ہے تو صبح نہیں آتی. کوئی نہ کوئی اس کا جی نسور نکلا رہتا ہے. کبھی کوئی نسور ہے, کبھی کوئی نسور ہے. یہ پتہ نہیں, بالکل ہمارے قابل تو یہ ہے ہی. چلو جی جیسا وقت ہے جی گزر رہا ہے, اللہ مالک ہے. اور ابھی تک تو ہم پریشان ہیں اپنی بہن کی وجہ سے کہ کل جی اس کی کلخانی تھی. وہ ہماری بہن بھی آئی تھی, رابعہ کی ماں بھی آئی تھی, رابعہ کا باپ بھی آیا تھا. اس نے اس کو اپنی بچی کو سمجھایا تھا کہ ماموں کو کام نہ کرنے دیا کرو, تو کام تم خود کیا کرو. جی میرے سامنے اس نے کہا تھا, بعد میں بھی کہا تھا, میری بہن نے کہا تھا, اس کے باپ نے کہا تھا, پھر بھی اسے اثر نہیں ہوا. تو پھر جو ہے نا جی جاتا اس کو ڈانٹ لکڑی پڑے گی, یا اس کو احاطہ کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہوگا تو صحیح.
میں تو یہی کہتا ہوں کہ میں اس سے ہاتھ باندھ کے جان چھڑا دوں تو اچھی بات ہے. بس وہ کچن تیار ہو جائے ہمارا، بس وہاں پہ آرام نال بیٹھ کے جی کھانا بنا لیا، اپنے بچوں کو دے کے جو بھی ہمارا کام ہے اپنے کام کے لیے ہم چلے جائیں. جی ٹھیک ہے نا. عمیر خان کہہ رہا ہے جی میں اپنے کام پہ چلا جاؤں گا، یہ تو اپنا وہ چلا جائے گا ادھر، بس 2-4 دن کا ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کر لیں گے. اس کے بعد سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. چائے بن چکی ہے ابو؟ چائے جی تیار ہو چکی ہے، بالکل دیکھو. ریڈی ہے. اب جی. جو ہے نا جی جو چائے پینا چاہتا ہے بیٹا آپ آ کے میرے سے کھانا لے لو، جی ہے نا. چھوڑ دو بیٹا، کھانا لے لو. اور چابی یہی ہے اور نہیں ہے، اندر پڑے ہوئے تو لے کے آ جاؤ. صبح صبح جی زبیر جی بچوں کے چارہ لینے گیا، چارہ لے کے آیا، جی. بکری کو چارہ لے ڈالا. بھی آیا دوپہر. یہ مرغیاں بھی آئی ہوئی ہیں، دیکھو جی. جی کیسے مرغیاں خوبصورت ہے. یہ جی میری بہن جو جس کا انتقال ہو گیا، آدھی اس کی ہے آدھی آصف. جی ادھر ہی ہوتی ہے نا. ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں، پھر ہم کچھ نہیں بولتے. مرغی پنکھی ہے جی، آ جاتا ہے، اب کیا بولیں. جی. اسی لیے جو ہے نا جی پھر جو یہ بیٹا تم لے لو، اور یہ زہرا تم لے لو، اور یہ کہنا تم لے لو. ٹھیک ہے نا جی. جی. یہ پراٹھا ایک پراٹھا جی میں نے دے دیا. اب چائے جو ان کے دے رہے ہیں جی، ہر کوئی اپنی چائے کے ساتھ کھانا کھا لے گا. یہ لے جی، یہ آپ کے لیے، اور شہینہ کے لیے. اب شہینہ تو بچوں کو دودھ دے رہی ہے جی، جب بیلی ہو جائے گی تو یہ لو. اور زبیر جی مدرسے گیا ہے، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا، جی. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. تو بیٹا اوپر 4 پائی پہ بیٹھ جاؤ آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. یہ کھانا لے کے ادھر چلے جاؤ، 4 پائی پہ بیٹھ جاؤ. آپ ادھر بیٹھتے ہیں تو آپ ادھر بیٹھیں. یہ چھوٹا بچہ ہے جی ادھر بیٹھتا ہے. جی چلو. ماشاءاللہ جی صبح سب نے ناشتہ کر دیا جی. ہم نے جو سب بچوں کو ناشتہ کروایا ہے، اور روٹی جو ہے نا جی پراٹھے جو ہے نا جی میری بیٹی شہینہ نے بنائے ہیں، اور چائے اور ہم نے بنائی ہے، تقسیم ہم نے کیا ہے جی سب کو. تو کائنات کو بھی پراٹھا دے دیا، زہرا کو دے دیا، عادل کو، عمیر کو، زبیر کو، شہینہ کو، اور اس کا نام کیا ہے جی سہیل کو. سب بچوں نے جی پیٹ بھر کے روٹی کھا لی جی. ابھی جو ہے نا جی دوائی لینے کے لیے جانا ہے جی. ایک شہینہ کو بخار رہتا ہے جی، تو اس کی دوا لینے کے لیے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مطلب کہ شاہ زیب کی وہ اس کی چھاتی بند ہے، تو اس کے لیے بھی جائیں گے دوائی لینے کے لیے. پھر جلدی واپس جو آئیں گے شہر سے سبزی بھی لے کے آئیں گے. پھر جو ہے نا جی دوپہر والا کھانا بنائیں گے. آپ جو ہے نا جی گھر کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے. جھاڑو وغیرہ لگ چکے ہیں، باقی برتن وغیرہ جو ہے نا جی وہ صاف کر کے رکھ دینا. تو کیونکہ اب جو ہے نا جی ہماری قسمت میں یہ لکھا تھا، تو اب جو ہے نا جی کیا چرلانے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک رابعہ نہیں پہنچی. سب نے پیٹ بھر کے روٹی بھی کھا لی، چائے بھی پی لی، سارا کام ہو گیا. وہ اپنے گھر میں جی ابھی تک آرام سے سوئی ہوئی ہے. پھر میسج آتے ہیں جی آپ رابعہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پیچھے پڑے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں دکھ لگتا ہے کہ ہماری بھانجی ہو کے، تو اس کو باپ نے سمجھایا، ماں نے سمجھایا، تو سب نے اس کو سمجھایا، تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. بہت سارا مجھے افسوس ہے. اب چھوٹے چھوٹے انسان کے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کیا کرتا ہے، پھر اس طریقے کیسے ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. بہت ساری پریشانی لگتی ہے نا بیٹا، کیونکہ عورت کا کام ہے کہ صبح صبح اٹھ جائے، جھاڑو لگا، بسترے رکھ کے اور آٹا گوندھ کے روٹی بنا لے. تو وہ جو ہے نا جی اس طریقے نہیں کرتے. اس چیز کا ہمیں بہت سارا افسوس ہے، بہت سارا دکھ ہے جی. ایک تو ہماری سسٹر کا انتقال ہو گیا. کل میری بہن چھوٹی بھی آئی تھی، بڑی بھی آئی تھی، وہ رو رہی تھی. آج میں کوئی بات کروں تو اس کو بہت سارا دکھ لگے گا. اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے تو میرے سامنے بھی سمجھایا تھا. اب اس کو کیا فائدہ بات کرنے کا، تو کوئی بات نہیں کرتے.
चलो अभी जैसा वक्त गुजारता है अभी तो गुजारते हैं, 8 दिन 10 दिन के बाद जो फैसला है वो करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है ना जी। क्योंकि इस तरीके मामला चलते रहे, क्योंकि अभी जो है ना जी स्कूल की तैयारी हो रही है, 14 अगस्त के बाद स्कूल खुलने वाला है, तो स्कूल बच्चे जाएंगे तो फिर जो है ना जी टाइम पे खाना नहीं पहुंचेगा तो वो बच्चे कैसे जा पहुंचेंगे। तो अगर यूनिफॉर्म उसको टाइम पे नहीं मिलेगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगी, प्रेस कपड़े नहीं मिलेंगे, तैयारी सुबह बच्चों की नहीं होगी, तो फिर जो है ना जी हमारे लिए क्या होगा। हम तो ये सोचते हैं अब जो है ना जी इसके बारे में हम गौर से दिल से सोचेंगे और हमें क्या करना है क्या नहीं करना इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे जी। जितने बहन भाई हैं जी हमारे लिए दुआ करना और कायनात के लिए जी दुआ करना। कैसे कायनात जी। और पहले से आपकी तबीयत अच्छी है हाँ जी। और आपके मुंह पे सूरज की रोशनी आ रही है, साइड पे बैठ जाए तो इसलिए जो है ना जी वो सूरज रोशनदान से जो है ना जी वो सूरज जो है ना जी दिखाई देता है, तो इसलिए जो है ना जी उसके मुंह पे जो है ना जी सूरज की रोशनी आती है। और ये उमैर ख़ान का कमरा है, ये सारा सामान भी उसका रखा हुआ है, ये अचार मैंने थोड़ा सा डाला है, कभी कोई मेहमान आ जाता है उसको भी देते हैं, ख़ुद भी खा लेते हैं जी। तो बच्चों का जो गुजारा जी हो रहा है और अल्लाह ताला जी खुश रखे। कफ़ील बेटा आपने बहुत हमारी मदद की, क्योंकि हमारे बहन के लिए व्हील चेयर भी भिजवाया था, पैसे भी भिजवाए थे, और मगर हमारी बहन का जी इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रही जी। हम बहुत परेशान हैं आजकल बेटा, दुख है हमें। पहले बेगम का इंतकाल हो गया, अब सिस्टर का इंतकाल हो गया, अब अकेले बैठ के जी परेशानी करते रहते हैं, दुख होता है इस बात का बेटा। अब जो रोज़ रोज़ तो बेटा फ़ोन हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास टाइम होता है नहीं होता। कल भी आपकी मिस कॉल आई थी, फिर हमने वो फ़ोन लगाया था, आपने नहीं उठाया। तो आप बेटा ऐसा क्या करें कि इतवार वाले दिन जो है ना जी बेटा मैं आपका 8 दिन के बाद जो है ना जी इंतज़ार करता रहूँगा कि आपकी कॉल कोई आएगी, दुख सुख जो है ना जी हमारा बांट लेंगे, तो हमारा दिल का बोझ बेटा हल्का हो जाएगा। तो 8 दिन के बाद बेटा एक आपको छुट्टी होती है, जब भी आपको टाइम मिले तो हमसे बात ज़रूर करना बेटा। हम सारा दिन परेशान रहते हैं, हमारा दिल नहीं लगता आजकल, क्योंकि बेगम साहिबा को अभी भुला रहे थे तो फिर सिस्टर का इंतकाल हो गया। अब जो है ना जी ये सारे सदमे जो है ना जी इकट्ठे आए हैं, इसलिए जो है ना जी हमें बहुत सारी परेशानी रह जाती है। तो घर में दिल नहीं लगता, कभी बकरियों का चारा लेने के लिए जाते हैं, कभी किधर कर जाते हैं जी, इसके लिए जो है ना जी दिल हमारा खुश नहीं रहता। तो जितने बहन भाई हैं जी हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए आसानियाँ हो जाए, और मतलब है कि शकील बेटे को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए। बेटा आपने भी तो इतने सदमे उठाए थे, आपका भाई चला गया था, तो आपको पता होगा कि जिस तरीके आपका भाई चला गया तो वो कितना आपको दुख होता था। अब जो है ना जी हमारी सिस्टर चली गई थी, हमें भी इतना दुख होता है, हम भी इतने परेशान हैं, हम भी रोज़ाना उसको याद करते हैं। मेरी बहन ये बड़ी ख़बरदार थी शादी ब्याह के मसले में, और शॉपिंग वगैरह करने में, और मेहमान नवाजी खाना बनाने में, पकाने में बहुत ही होशियार थी। कोई भी मेहमान आता झटपट जी खाना बन जाता था, और खाना ऐसा बनाती थी कि दुनिया देखती थी जी। अभी तक उसका मियाँ रो रहा है जी, उनके लिए बहुत सारा परेशान है, क्योंकि उसकी ऐस जैसी मेरी बेगम जो है ना जी नहीं मिलेगी मुझे, बहुत सारा पछता रहा है जी। मगर जी इंसान तो जाना है, अल्लाह ताला जैसे करता है जी, अल्लाह ताला के साथ बराबरी कौन कर सकता है। अल्लाह ताला की आबादी है जी, वो हमें कच्ची काट दे पक्की काट दे उसकी मर्ज़ी है। किसी की ज़िंदगी कितनी है किसी की कितनी है, वो तो अल्लाह के हाथ में है जी। तो जितने दिन उसने गुजारने थे उसने गुजार लिए, हमारी बेगम ने जितने दिन गुजारने थे वो भी गुजार लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमारी जगह बनी है, हम अपनी जगह में बैठे हैं, तो बच्चे भी बैठे हैं, आपको बहुत दुआ करते हैं, और अम्मी जान के लिए बहुत सारी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला अम्मा को सेहत दे, आपकी सिस्टर को सेहत दे, उसके सर में दर्द रहता था या कोई बीमारी थी, अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे। आपकी पूरी फैमिली को सलाम, और हसन मुस्तफ़ा को भी सलाम, और मेरे तरफ से दिली सलाम दुआ बेटा आपको। तो बस यही रिक्वेस्ट मैंने आपको की है कि बेटा इतवार वाले दिन जो है ना जी हमें कॉल ज़रूर करना, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है सब बंदों का। आप भी तो घर में होते होंगे, तो वक्त निकाल के
اگر آپ نہیں کال کریں گے تو ہم کر لیں گے، ہم نہیں کریں گے تو آپ کر لیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ تو نہیں ہے آپ جو ہے نا جی اس ٹائم فارغ بیٹھے ہیں تو وہ ہم سے بات کرے. تو آپ جب وہ ویلے ہو جائے اپنے کام سے تو اتوار والے دن جو ہے نا بیٹا ایک دفعہ 8 دن کے بعد جو ہے نا جی بھلی 2 منٹ کے لیے یا 3 منٹ کے لیے تو کال ضرور کرنا جی. ہمارا دل بہت اداس ہوتا ہے بیٹا، میں بہت پریشان رہتا ہوں، میرا ادھر دل نہیں لگتا، میں اب کیا کروں. جیسے بھی دن گزرتے ہیں وہ گزارتے ہیں جی، اللہ مالک ہے. تو ماشاءاللہ جی ویڈیو بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے، تو اس جگہ پہ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. شکریہ. کچھ ویلوگ بیٹا ہمارے دیر سویر سے اس لیے آئے تھے کیونکہ وہ ہم فوتکی میں تھے جی، میت والے گھر میں جو ہے نا جی اتنے وہ شوشا ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بڑا بھائی ہے جی نسیم بی بی کا، اب دیکھو جی وہ اس کی بہن ان کا انتقال ہو گیا، وہ دیکھو جی وہ ویڈیو بنا رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے. پھر جو ہے نا جی لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اس لیے جو ہے نا جی میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی. اور یاسین والوں نے بنائی تھی، فرزانہ والوں نے بنائی تھی، تو میں اپنی پریشانی میں تھا بیٹا، میں نے ویلوگ نہیں بنایا تھا. کل ہمارا ویلوگ نہیں آیا تھا، شام والا آیا تھا. ابھی جو ہے نا جی ٹائم مل جاتا ہے انشاءاللہ تعالی ویلوگ آپ کے پاس ٹائم پہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو شکریہ اس بات کا بیٹا، یہ چیزیں بتانی ہوتی ہے جی. یوٹیوب والے جو ہے نا جی ہماری فیملی والے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے بھئی کبھی ویڈیو کیوں نہیں آئی، دیر سے آئی ہے، سویر سے آئی ہے، تو یہ مجبوریاں تھی اس وجہ سے. چلو جی شکریہ، اللہ حافظ.